ایک ایسے شخص کی تقریر تھی جس کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ نالائق ہے، وہ نااہل ہے، وہ چور ہے، ایک ڈیسپریٹ، ایک فرسٹریٹڈ اور ایسا شخص جو اقتدار کی ہوس کے خوف میں مبتلا ہے، اور جس شخص کو یہ پتہ چل چکا ہے، جو کرسی چھوڑنے کے خوف میں مبتلا ہے، اور اس کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ اس کے گھر جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ اور کل کی ڈیسپریشن، کل کی تقریر پاکستان کی عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ عمران صاحب ذہنی طور پر گھر جا چکے ہیں۔ 3.5 سال کنٹینر پر چڑھ کر کہتا رہا کہ جب میں حکومت میں آؤں گا تو میں چھوڑوں گا نہیں، اور آج 3.5 سال گزر جانے کے بعد بھی موصوف کی تقریر کے جملے ہیں کہ اب میں حکومت سے چلا جاؤں گا تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ آپ خدا کا واسطہ ہے جان چھوڑیں عوام کی اور گھر جائیں، کیونکہ یہ جو دھمکیاں ہیں، یہ جو وزیر اعظم کی کرسی کو استعمال کر کے ریاست کو دھمکی ہے، عدلیہ کو دھمکی ہے، اداروں کو دھمکی ہے، عوام کو دھمکی ہے، پارلیمان کو دھمکی ہے، اس سے صرف آپ کی اپنا خوف جھلکتا ہے، آپ کی اپنی ناکامی، نا امیدی، نالائکی اور نااہلی کا خوف جھلکتا ہے، جو 3.5 سال عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا اور اس کا خوف اور اس کی حقیقت بیان کی آپ نے۔ عمران صاحب نے کل ایک اور اقبال جرم کیا، اور وہ اقبال جرم جو 3.5 سال سے اپوزیشن اور پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ RTS کو بٹھا کر آپ کو لایا گیا تھا، آپ کو بیساکھیاں دے کر ایوان میں لایا گیا تھا اور پہنچایا گیا تھا۔ آپ نے اس کا اقبال جرم کیا اس بات سے کہ اگر مجھے نکالا یا مجھے مت نکالو کی دھمکی دے کر جو لوگ عوام کی طاقت سے آتے ہیں، جو لوگ عوام کے ووٹ سے آتے ہیں، وہ عوام کے پاس جاتے ہیں، وہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر مسلط ہو کر عوام کو دھمکی نہیں دیتے، وہ عوام کے پاس جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، دھمکی کیا دیتے ہیں؟ چھوڑوں گا نہیں، میں خطرناک ہو جاؤں گا، میں سڑکوں پر آ جاؤں گا۔ تو عمران خان صاحب، آپ جب سڑکوں پر تھے، جب آپ سڑکوں پر تھے اور جب آپ سڑکوں کے اوپر غلاظتوں کے ڈھیر اگل رہے تھے، اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھا، اس وقت پنجاب کا وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھا، اور سڑکوں پر آنے کے بعد امپائر کی انگلی کے سہارے کی باتیں آپ کرتے تھے، ملک کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش کی، اس کو گلے سے گھسیٹ کر سڑکوں پر گھسیٹنے کی دھمکی دی، اور آج وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میں دفتر میں بیٹھ کر گھٹیا باتیں سنتا ہوں۔ عوام کی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کر دو، عوام کو بے روزگار کر دو، تو عوام آپ کو کیا کہے؟ عوام کی گھٹیا باتیں نہیں، 3.5 سال اس کرسی پر مسلط ہو کر صرف اور صرف گھٹیا باتیں آپ نے کی ہیں، اس کرسی کی تضحیک اور تذلیل آپ نے کی ہے۔ جب بولتے ہیں الزام لگاتے ہیں، جب بولتے ہیں گالی دیتے ہیں، جب بولتے ہیں لوگوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس کرسی کی تضحیک آپ نے کی ہے۔ اور کہتے ہیں میں عوام کو چھوڑوں گا نہیں، کس کو کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑوں گا؟ عوام کو تو آپ نے ویسے ہی کسی قابل نہیں چھوڑا، نہ روٹی لینے کے قابل چھوڑا، نہ دوائی لینے کے قابل چھوڑا، نہ بجلی اور گیس کا بل دینے کے قابل چھوڑا، نہ چینی دینے کے قابل چھوڑا۔ آپ نے عوام کو بے روزگار، ملک کو کنگال اور ملک کا دیوالیہ کی حد تک اس کو برباد کر دیا ہے۔ آپ کس کو اور نہیں چھوڑیں گے؟ یہ دھمکی کس کے لیے؟ اور یہ کرسی جانے کا خوف کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نالائق ہیں، اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نااہل ہیں، آپ چور ہیں، اور سڑکوں پہ آنے والے، ایوانوں میں، جیلوں میں سزائے موت کی چکیوں والے عذاب آپ کے اور بدبودار انتقام سے اپوزیشن گزر چکی ہے۔ بیٹیوں کو ہتھکڑیاں باپ کے سامنے آپ نے لگائی، نواز شریف کے سامنے مریم نواز کو ہتھکڑی لگائی،
حمزہ شہباز کو سزائے موت کی چکی میں رکھا، شہباز شریف کو سزائے موت کی چکی میں رکھا، نواز شریف کو جیل میں رکھا، پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے سپاہی اور ساتھیوں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا۔ آپ کے ہر الزام کے سے نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر سپاہی اور نواز شریف کا ساتھی سرخرو ہوا، عدالتوں سے فیصلے لے کر سرخ ہوا۔ جو الزام آپ نے لگائے ان تمام الزامات کے مجرم آپ خود ہیں۔ جو الزام آپ نے نواز شریف اور شہباز شریف پہ لگایا وہ ہر جرم آپ نے خود کیا ہے۔ اس کا اصل مجرم عمران خان ہے۔ سڑکوں پہ آنے کی دھمکیاں کس کو دیتے ہیں؟ یہ کس کے لیے دھمکی ہے آپ کی؟ اور آپ کا یہ جو پہلے کہ میں حکومت میں آؤں گا نہیں چھوڑوں گا، آپ نے حکومت میں آتے ہی اپوزیشن کو سزائے موت کی چکی میں ڈالا۔ ہم وہ پورا آپ کا بدبودار انتقام مکمل کر چکے ہیں، اپنا جواب دے چکے ہیں۔ نہ صرف پاکستان کی عدالتوں سے سرخرو ہیں بلکہ آپ نے بیرون ملک جتنی عدالتوں میں الزامات لگائے اور کیسز کیے ہم وہاں سے بھی سرخرو ہو کر آئے ہیں۔ اور جب آپ سڑکوں پر غلاظت اگل رہے تھے، جب آپ انتشار اخلاقیات کا جنازہ نکال رہے تھے، جب آپ عدم برداشت اور سیاسی انتقام کی چکی میں اس کے ہوس میں جھلس رہے تھے، اس وقت نواز شریف جس کو آپ دھمکی دے رہے ہیں، شہباز شریف جس کو آپ دھمکی دے رہے ہیں، اس وقت وہ بجلی کے منصوبے بنا رہا تھا، وہ سڑکیں بنا رہا تھا، وہ موٹر وے بنا رہا تھا، وہ دہشت گردی ختم کر رہا تھا، وہ ملک کی عوام کو خوشحالی دے رہا تھا، وہ ملک کی عوام کو ترقی دے رہا تھا، اسکول بنا رہا تھا، ہسپتال بنا رہا تھا۔ شہباز شریف جس کے بارے میں کل جو آپ نے باتیں کی میں اس پر ابھی آؤں گی، وہ اس وقت پنجاب کے عوام کو ہسپتال، اسکول اور وہ تمام منصوبے پبلک ٹرانسپورٹ کے جس پہ آج تک آپ تختیاں لگا رہے ہیں، جس پہ آپ اس کو الزام دیتے تھے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ جس وقت آپ ملک کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اس وقت ملک کا وزیر اعظم ملک کے اندر 14,000 میگا واٹ بجلی بنا رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں میں سڑکوں پر آؤں گا تو چھوڑوں گا نہیں؟ آپ سڑکوں پر جا کر دیکھیں، جس عوام کو آپ نے سڑکوں پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، ان سڑکوں پر جائیں گے نا تو آپ کا گریبان، عوام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا۔ آپ ہمیں دھمکیاں مت دیں، آپ سڑک پر، آپ اس حلقے میں جا کر دکھائیں، صرف آپ اس حلقے میں جا کر دکھائیں جہاں سے آپ نے الیکشن لڑا ہے، جہاں سے آپ کو RTS بٹھا کر جتوایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ کے دائیں اور بائیں آ کر کھلاڑیوں اور کھلنڈروں کو بٹھایا گیا تھا۔ کس کو دھمکی دیتے ہیں؟ تم ہو کیا جس کو تم دھمکی دو گے؟ کل پرسوں اگر جس کرسی پر بیٹھ کر تم یہ دھمکی دیتے ہو، جب وہاں سے اترے تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کہتے ہو نواز شریف واپس آئے، نواز شریف بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر واپس آیا تھا۔ شہباز شریف جس کے اوپر آپ نے الزامات لگائے، جھوٹے الزامات لگائے، جو ہر روز جن الزامات کی جو حقیقت ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے آتی ہے۔ ہم بے گناہ ہوتے ہوئے تمہارے جھوٹے الزامات کے باوجود سزائے موت کی چکیوں میں رہ کر آئے ہیں۔ ہم نے بیٹیوں کو ساتھ والی جیل میں سزائے موت کی چکیوں میں رکھوایا۔ کس کو دھمکی دیتے ہو؟ یہ دھمکیاں ہمارے لیے تو نہیں ہیں کیونکہ ہم تو یہ تمام چیزوں سے سرخرو ہو چکے ہیں۔ پھر یہ دھمکی کس کے لیے؟ یہ دھمکی پاکستان کی ریاست کے لیے۔ تم عدلیہ کو کل دھمکیاں دیتے رہے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر، تم اداروں کو دھمکی دیتے رہے، تم پارلیمان کو دھمکی دیتے رہے، کیونکہ اپوزیشن تو ان دھمکیوں میں نہ کسی خوف میں، اور تم نے تو تمہارے جھوٹے الزامات اور تمہارے جھوٹے بدبودار انتقام نے ہمارا خوف بھی ختم کر دیا۔ اب کیا کرو گے؟ بیٹیوں کو سزائے موت کی چکیوں میں اور ان کو ہتھکڑیاں باپ کے سامنے لگوانے کے بعد اور کیا کرو گے؟ کیا کر سکتے ہو تم؟ اس کے بعد کرمنل کہتا ہے شہباز شریف کرمنل ہے، اس کو میں اپوزیشن لیڈر نہیں مانتا۔ تمہاری اوقات کیا ہے شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر ماننے کی؟ اور تمہاری جرت کیسے ہے شہباز شریف کو کرمنل کہنے کی؟ تم یہ کنٹینر نہیں ہے۔ 3.5 سال گزر چکے ہیں عمران خان صاحب، یہ مت سمجھیں کہ یہ 3.5 سال پہلے کی کنٹینر کی گفتگو ہے۔ تمہارا بدبودار سیاسی انتقام جس میں تم نے شہباز شریف، نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، بے گناہوں کو، اس کا تو حساب عوام لے گی آپ سے۔ اس کا جو حساب ہے وہ تو آپ سے قدرت لے گی۔ یہ مکافات عمل ہے، اس سے تو تم چھوٹو گے نہیں کبھی بھی۔ پورے ملک کو کنگال کرنے والا، پورے ملک کو بھوکا کرنے والا، ملک کے دیوالیہ حد تک اس کو تباہ کرنے والا، معاشی مستقبل ہمارے بچوں کا داؤ پہ لگانے والا، ہمارے بچوں کو 50,000 ارب ٹوٹل اور 20,000 ارب کے قرضے کا مقروض کرنے والا، ہماری عوام سے دوائی چھیننے والا، آٹا، بجلی، گیس چھیننے والا کرمنل ہوتا ہے۔ کرمنل آپ ہیں،
کہ کرمنل جو ہوتا ہے وہ بجلی اور گیس کے اندر 500 ارب کا ڈاکہ ڈالنے والا ہوتا ہے. کرمنل جو ہوتا ہے وہ چینی کو پہلے ایکسپورٹ کرتا ہے. 11 لاکھ ٹن چینی تمہارے دستخوں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے, ملک میں قلت ہوتی ہے, پھر امپورٹ ہوتی ہے, اور پھر پاکستان کی عوام 50 روپے نواز شریف کی چینی خریدنے والی 110 روپے کلو چینی خریدتی ہے. یہ کرمنل ہوتا ہے. گندم کو ایکسپورٹ کرنے والا 60 لاکھ ٹن گندم ایکسپورٹ تمہارے دستخط سے ہوتی ہے. وہ دستخط سے ایکسپورٹ کرنے والا پھر امپورٹ کرتا ہے, قلت کرتا ہے, اور پھر 35 روپے نواز شریف کی چینی آٹا خریدنے والا 90 روپے کلو آٹا خریدا جاتا ہے. کرمنل یہ ہوتا ہے. کرمنل جو ہوتا ہے وہ بی آر ٹی پشاور کے 120 ارب کے کھڈے کھودنے والا ہوتا ہے. جو بی آر ٹی پشاور سے 75 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالنے والا کرمنل ہوتا ہے. اور کووڈ فنڈ عوام کی صحت اور زندگی بچانے والا, اربوں کا کووڈ فنڈ کھانے والا کرمنل ہوتا ہے. اس کے بعد بلین ٹری سونامی, درختوں کے اوپر پیسہ کھانے والا کرمنل ہوتا ہے. فورن فنڈنگ والا کرمنل ہوتا ہے. اربوں روپے کی منی لانڈرنگ والا کرمنل ہوتا ہے. 6 سال جو جواب نہیں دیتا. تم کہتے ہو نواز شریف اور شہباز شریف سے جواب لیں گے. تم نواز شریف اور شہباز شریف کا جواب لینے والے پہلے بتاؤ کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے نا, اس کے اندر جو 6 سال سے ایک کاغذ جمع نہیں کرایا, اس میں طاہر اقبال کون ہے, اس میں بتاؤ محمد نعمان افضل کون ہے, بتاؤ محمد ارشد کون ہے, محمد رفیق کون ہے, جو آفس بوائز جس کے ذریعے تم نے منی لانڈرنگ کی, جس کے ذریعے تم نے 26 اکاؤنٹس کھولے اور الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کیے. یہ جواب اب تمہیں دینے پڑیں گے. اس کے بعد بتاؤ کہ جو ڈیب کی بوری یوریا 2400 ڈیب جو ہے آج 9700 روپیہ پاکستان کی عوام خرید رہی ہے. کرمنل یہ ہوتا ہے. کرمنل ہوتا ہے جو یوریا 1200 سے 2800 روپیہ کسان خرید رہے ہیں اور دھکے کھا رہے ہیں لائنوں کے اندر, ان کو یوریا نہیں مل رہا. کرمنل یہ ہوتا ہے. کرمنل توشہ خانہ اور رنگ روڈ میں پیسے کھانے والا کرمنل ہوتا ہے. کرمنل وہ ہوتا ہے جس نے 550 ارب کی ملک کی چینی کھا گئے. کرمنل وہ ہوتا ہے جو 1200 ارب کا آٹا کھا جائے. تم کہتے ہو شہباز شریف کرمنل ہے. شہباز شریف نے پاکستان کی عوام پنجاب کو جو منصوبے دیے, جو منصوبے جس وقت تم اس پر الزامات لگا رہے تھے, جو منصوبے دیے اس میں صرف 1000 ارب کا ذاتی قانونی آئینی انتظامی کال آف ڈیوٹی سے بالاتر ہو کے جس کی ضرورت نہیں تھی, 1000 ارب 1 کھرب سے زیادہ کی بچت کی, اس کو تم کرمنل کہتے ہو. میں تمہیں بتاتی ہوں کرمنل ہوتا کیا ہے. پھر یہ وہ منصوبے ہیں, چاہے وہ میٹرو ہو, انرجی کے منصوبے ہوں, LNG کے پلانٹس ہوں, اسکول ہوں, ہسپتال ہوں, رنگ روڈ جس میں تم ڈاکہ ڈالتے ہو اور شہباز شریف پیسے بچاتا ہے. اس کے علاوہ لیپ ٹاپ اسکیم ہو, ہسپتال ہو, پبلک ٹرانسپورٹ ہو, اورنج ٹرین ہو, میٹرو ٹرین جس پہ تم تختیاں لگاتے ہو, اس کے اندر سے یہ بچت کی. ذاتی بزنس کو نقصان پہنچا کر پاکستان کی عوام کے لیے 1.5 ارب کا فائدہ کیا اور ذاتی نقصان پہنچایا. کسانوں کے ساتھ کھڑا ہوا, ملک کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوا, اور ملک کی عوام جس کو جو منصوبے شہباز شریف لگا گیا, جس کو تم نے متنازع بنایا, جس پہ تم نے الزامات لگائے, جہاں الزام لگائے اس عدالت سے فرار تم نے حاصل کی, آج تک ثبوت نہیں پیش کیا. اور تمہاری اوقات کی ہے شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر ماننے کی. شہباز شریف کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا ہے, شہباز شریف کو پارلیمان نے ووٹ دے کر اپوزیشن لیڈر بنایا ہے. تم اس کو اس لیے اپوزیشن لیڈر نہیں مانتے کیونکہ یہ جو منصوبوں کی فہرست ہے یہ تم سے لگتے نہیں ہیں, تم نالائق ہو. اور جو خود اپنی جاب اپلیکیشن دیتا ہو ایکسٹینشن کی, وہ شہباز شریف پر انگلی نہ اٹھائے. یہ تمام وہ منصوبے ہیں جو تمہیں معلوم ہے سرکاری فائلوں کا حصہ ہیں, اور آج پاکستان کی عوام نہ صرف وہ منصوبے لگائے شہباز شریف اور نواز شریف نے, ان کو مکمل کیا, اور آج پاکستان کی عوام ان کو استعمال کر رہی ہے. تم کہتے ہو کہ شہباز شریف کرمنل ہے. اب جو اصل کرمنل ہے, جس نے پاکستان کی عوام کو بھوکا کیا ہے, جس نے پاکستان کو کنگال کیا ہے, جس نے پاکستان کی معیشت کو داؤ پر لگایا ہے, جس نے ملک کے اندر ڈاکہ ڈالا ہے, جس نے فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک کے اندر منی لانڈرنگ کر کے ملک کے خلاف سازش کی ہے, جس نے 3.5 سال میں پاکستان کی عوام کو سڑکوں پہ مرنے کے لیے چھوڑا ہے, اب اس کا جواب دینے کا وقت ہے. تم سیاسی شہید بننے کی کوشش نہ کرو, تم لوگوں کو دھمکیاں دینے کی کوشش نہ کرو, تم اپنی نالائکی کا, اپنی نااہلی کا بوجھ اداروں پہ مت ڈالو.
تمہیں یہ ڈیفلیکشن اور یہ ڈسٹریکشن ہم کرنے نہیں دیں گے، اور تم کہتے ہو مجھے مت نکالو، تمہیں صرف نکالیں گے نہیں، ہم تمہیں کان سے پکڑ کر نکالیں گے، کیونکہ تم نے پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کیا ہے۔ ہم تمہیں ڈیل، تمہارے منہ سے آج کل ڈیل ڈیل کی باتیں بہت نکل رہی ہیں، ہم امپائر کی انگلی کے اشارے کے لیے ڈی چوک پر نہیں کھڑے ہوئے ہیں، ہم ہر سیاسی اور عوامی حربہ استعمال کر کے تمہیں نکالیں گے، تمہیں کان سے پکڑ کر نکالنا چاہیے، کیونکہ تم اتنے نالائق ہو، تم اتنے نااہل ہو، تم نے پاکستان کی عوام کا روزگار چھینا ہے، تم نے پاکستان کی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا ہے، تم نے پاکستان کی عوام کے خلاف ہر جمہوری حربہ استعمال کیا ہے، تم فسطائیت کی جو ایسی تاریخی مثال ہو کہ تم نے آج پاکستان کی عوام کو کسی قابل نہیں چھوڑا، تم نے سقوط کشمیر کیا ہے، تم نے پارلیمان کی تضحیک کی ہے، تم نے پارلیمان کی روایات، اخلاقیات، اس معاشرے کی اخلاقیات کو برباد کیا ہے، تم نے ہمارے بچوں کا مستقبل برباد کیا ہے، تمہیں نکالیں گے نہیں، تمہیں کان سے پکڑ کے نکالیں گے۔ عمران خان صاحب یہ بات سن لو، آج تم اس کرسی پر بیٹھ کر اس کرسی کی طاقت کے ہوس کے اندر، اس کرسی کی طاقت کے جنون کے اندر دھمکیاں دیتے ہو، عوام کو دھمکیاں دیتے ہو، جب تک یہ کرسی ہے، اور وہ کرسی تمہاری اپنی نہیں ہے، وہ کرسی بیساکھیوں کے سہارے کے ساتھ تمہیں دی گئی تھی، اور آج جب بیساکھیاں لڑکھڑانے لگی ہیں اپنی نالائکی، نااہلی کی وجہ سے، تو تم دوسروں کو دھمکی دیتے ہو کہ مجھے مت نکالو، میں سڑکوں پر آ جاؤں گا، تم سڑکوں پر آؤ، تمہیں ہم چیلنج کرتے ہیں، تم سڑکوں پر آؤ، جو عوام، اور یہاں تک نہیں بات ختم ہوتی، تم نے پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہے، تم نے پاکستان کے اندر وفاق کو کمزور کیا ہے، تم نے کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جس کو برباد نہ کیا ہو، تم نے وفاق کی اکائیوں کو کمزور کیا ہے، تم نے ملک کے اندر جو دہشت گردی تھی جس کا کلا کما نواز شریف نے کیا تھا، تم نے اس کو دوبارہ سے تمہاری غلط پالیسیوں کی وجہ سے، تمہاری نالائکی کی وجہ سے دوبارہ سے دہشت گردی پاکستان کے اندر اپنا سر اٹھا رہی ہے، جس کی کمر نواز شریف نے توڑی تھی۔ اور ایک بات میں تمہیں بتا دوں کہ آئندہ، یہ بات ہمیں پتہ ہے، تمہاری تقریر سے اس بات کی عکاسی ہو چکی ہے کہ تم یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ جو مخاطب کل وزیر اعظم اس کرسی پر مسلط تھے، اس کے لیے خوشخبری تھی، کیونکہ جو وزیر اعظم کی تقریر تھی وہ ایک گھبرائے ہوئے، ایک مایوس، ایک نالائق، نا امید، نا اہل، چور اور ڈاکو کی تقریر تھی، جو پاکستان کے لیے یہ خوشخبری ہونی چاہیے کہ اس کے جانے کا وقت اور ہو چکا ہے، اور یہ ذہنی طور پہ گھر جا چکا ہے۔ ان کا ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں، ان تقاریر کے بعد، اور وہ جو ہفتہ پہلے مدینہ کی ریاست کے اوپر آرٹیکل لکھا تھا نا، اس کے بعد ان کا ذہنی توازن، میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے عمران خان صاحب کا، یہ میڈیکلی فٹ ہی نہیں ہے۔ ان تقاریر کے بعد پاکستان کی عوام کے اندر ایک ایسی حیرانی ہے کہ ایسا شخص جس کی کل وہ تقریر تھی، وہ اس کرسی پر مسلط ہے جس نے 22 کروڑ عوام کی تقدیر کے فیصلے کرنے ہیں، یہ میڈیکلی فٹ ہی شخص نہیں۔ اور آئندہ نواز شریف، شہباز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں کوئی لفظ استعمال کرنے سے پہلے، کوئی دھمکی دینے سے پہلے، عوام کو کوئی دھمکی دینے سے پہلے، اس کرسی پر بیٹھ کر ریاست کی طاقت کو استعمال کر کے تم نے جو بدبودار انتقام لینا تھا وہ لے چکے، تم نے اس کرسی کا طاقت کو استعمال کر کے جو الزامات لگانے تھے لگا چکے، اداروں کو اور ریاست کو جتنا استعمال کرنا تھا کر چکے۔ اب یہ خوف صرف تمہارے اندر ہے، کیونکہ تمہارے جانے کا وقت ہے، اور الزام لگانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہاری اوقات نہیں ہے الزام لگانے کی۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری یہ دھمکیاں اور تمہاری یہ گیدڑ بھپکیاں سن کر اپوزیشن ڈر جائے گی، ریاست ڈر جائے گی، پاکستان کی عوام ڈر جائے گی، تو اس خام خیالی میں مت رہنا، استعفیٰ دو اور گھر جاؤ، اور اپنی نالائکی کو، اپنی نااہلی کو، اور اپنے جو اعمال ہیں 3.5 سال کے، اس کو، اور سیاسی شہید بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون ہی پاکستان کو ان تمام مشکلات سے نکال چکے ہیں، اور تم شہباز شریف کا نام اس لیے لیتے ہو کہ تمہیں خوف ہے، تمہیں ڈر ہے، تمہیں یقین ہے کہ اس دوبارہ سے صرف نواز شریف اور شہباز شریف ہی پاکستان کی عوام کو اس خطرے سے نکالیں گے۔ اور نواز شریف پر بات کرنے سے پہلے، شہباز شریف پر بات کرنے سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے، اور پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ نواز شریف اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جھوٹے الزامات کے باوجود، جس کو پتہ تھا
ارشد ملک کی ویڈیو ان کے پاس آ چکی تھی، ان کو پتہ تھا کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن ہاتھ پکڑ کر ملک واپس آیا تھا۔ یہ ملک پاکستان کا ہے، یہ عوام نواز شریف، یہ ملک نواز شریف کا ہے، یہ عوام نواز شریف کی ہے، اور نواز شریف کو تم نے نکالنے کی کوشش کی تھی 3.5 سال پہلے ان جھوٹے الزامات اور بیساکھیوں کا سہارا لے کر، RTS کو بٹھا کر۔ نواز شریف عوام کے دلوں میں رہتا ہے، اور آج 3.5 سال بعد تمہاری نالائکی نااہلی کو دیکھنے کے بعد عوام کو بھی یہ یقین ہے کہ اگر ان مشکلات کے بھنور سے کوئی نکالے گا اور اگر کوئی پاکستان کی عوام کو خوشحالی دے سکتا ہے تو وہ نواز شریف، شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ اس لیے آخر میں تم استعفیٰ دو اور گھر جاؤ۔ اچھا میڈم بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ملک کو جو ہے وہ نواز شریف ہی اس تمام صورتحال سے نکال سکتے ہیں، یہ ملک نواز شریف کا ہے اور عوام بھی نواز شریف کی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ عوام کی مشکلات کے حل کے لیے قائد مسلم نون کب پاکستان آ رہے ہیں؟ اس حوالے سے بہت سی باتیں ہوئی ہیں، کیا کوئی فائنلائز ہوا ہے میاں صاحب کی واپسی کا، ان کی بیماری کے حوالے سے صورتحال کیا ہے، اس حوالے سے ذرا بتائیے۔ جی، اس بارے میں بڑی تفصیل سے نواز شریف صاحب اپنے علاج کے لیے گئے تھے، اور اس حکومت نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ اس حکومت عمران خان کے میڈیکل بورڈ نے یہ رپورٹ دی تھی عدالت میں، لاہور ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کہ ہمارے پاس نواز شریف کی بیماری کا علاج نہیں ہے، اور نیب کی کسٹڈی میں انہوں نے ہی نواز شریف کو بیمار کیا تھا، اور وہیں سے نواز شریف صاحب ہاسپٹل گئے تھے۔ انہوں نے ہی کہا تھا پاکستان میں ان کا علاج نہیں ہے، انہوں نے درخواست دی تھی، ان کی انٹیریئر منسٹری نے NOC دیا تھا، اور نواز شریف صاحب علاج کرانے گئے تھے۔ اور نواز شریف صاحب 3.5 سال جب نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹایا، اس سے لے کر آج تک نواز شریف صاحب صرف باہر بیٹھ کر بھی، آپ نے دیکھا ہوگا کیوں کہتا ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ خوف ہے نواز شریف کا۔ آج بھی پاکستان کی سیاست کا محور نواز شریف اور شہباز شریف کے ارد گرد گھومتا ہے۔ آج بھی عمران خان 3.5 سال حکومت میں ہوتے ہوئے، وہ کرسی ہوتے ہوئے جس کی طاقت سے وہ یہ ڈرائیو کرتے ہیں ریاست کو دھمکی دینا، اس کے باوجود خوف صرف نواز شریف کا ہے، خوف صرف شہباز شریف کا ہے۔ اور نواز شریف تب پاکستان آئے گا جب نواز شریف کی مرضی ہوگی اور جب مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہوگا، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کی تقریر کے بعد تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور تو فون اٹھاتا نہیں، لیکن نواز شریف نے ضرور اطلاع دے دی ہے کہ ان کے آنے کا وقت ہوا جاتا ہے اور تمہارے گھر جانے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ مریم صاحب یہ بتائیے گا، آپ پارٹی کے ترجمان ہیں اور پارٹی کی سینئر لیڈرشپ جو ہے ٹی وی پروگرام میں آ کے کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف کا ہم نے وہ جو ہوم ورک ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اس والے سے پارٹی کی پالیسی ایک تو بیان کر دیں کہ میاں صاحب نے اس کی منظوری دی ہے کہ تحریک انصاف کی طرف جانا ہے نہیں جانا، میاں نواز شریف صاحب کی بات کرو۔ اور دوسرا یہ بتائیے کہ کل یہاں PDM کی اسٹیئرنگ کمیٹی اور PDM کا سربراہی اجلاس ہے اسی جگہ پہ، اور کل اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے 2 دن پہلے، اس کے یہ بتائیے کیا فیصلے اور کل کا کیا ایجنڈا ہے کل کی PDM سربراہی اجلاس کا؟ کیونکہ زرداری صاحب کے بارے میں تھا کہ انہوں نے شاید عدم اعتماد کے بارے میں بات بھی کی ہے مولانا صاحب سے۔ پہلا سوال، آپ کے کافی سوالات ہیں۔ پہلا سوال آپ کا کہ عدم اعتماد اور نو کانفیڈنس کی جو تحریک ہے، آپ نے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ جو بھی پارلیمانی، آئینی اور سیاسی طریقہ ہوگا اس کے لیے اپوزیشن تیار ہے، تیاری مکمل ہے، اور اس تیاری کے مکمل ہونے کی جو نوید ہے وہ کل عمران خان صاحب نے سنائی ہے۔ اس کی تیاری کی جو خوف ہے اس کی عکاسی کل عمران خان کی تقریر نے کی ہے۔ تو جو بھی طریقہ، ہم امپائر کی انگلی کے اشارے کی دھمکی نہیں دیتے، ڈی چوک پہ کھڑے ہو کر دھرنے اور کنٹینر سجا کر عوام کو غیر جمہوری سول نافرمانی، بل جلا دو، گھسیٹ دو، سر پھاڑ دو پولیس کے، ہمیں دھمکی۔ ہم نے اس ملک کو بڑی محنت سے ترقی دی ہے، سنوارا ہے، عوام کو خوشحالی دی ہے، اور وہ لوگ جو فورن فنڈنگ کے ذریعے منی لانڈرنگ کر کے ملک کے خلاف سازش کرتے ہیں، یہ دھمکیاں وہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہم ہر آئینی پارلیمانی طریقہ استعمال کرتے ہوئے اس کو گھر بھیجیں گے، جس کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ میڈیا کس ہو گئی ہے کہ میں اپوزیشن لیڈر بڑا خطرناک ہوں گا، جو میں روڈوں پہ آیا تو میں بہت
جی میں نے اتنی تفصیل آپ کو بھی اس بارے میں بتائی ہے کہ ہمیں تو دھمکیاں دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں، کیونکہ ہم تو وہ پورے پروسیس، ان کا انتقام، ان کی الزامات، ان کے دھونس، ان کی سزائے موت کی چکیاں، ان کے جیل، ان کی ایوان میں گالی، ان کا ہم سب بھگت چکے ہیں، ہم سب سرخرو ہو چکے ہیں، عدالتی فیصلے ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ یہ ریاست کو دھمکی دے رہے ہیں، اور میں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ دھمکی وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کے دے رہے ہیں؟ عدلیہ کو کل دھمکی دی ہے انہوں نے کہ روز کے کل کہتے ہیں کہ روز کی بنیاد پر ہیرنگ کریں۔ 2016 سے لے کر 2000 جب نواز شریف صاحب کے خلاف الزامات لگے اور عدالت، ہر روز کی بنیاد پر ہیرنگ ہوتی تھی۔ آج شہباز شریف کی ہر روز کی بنیاد پر ہیرنگ ہوتی ہے، اور مریم نواز کی انہوں نے درخواست دی کہ ہر روز کی بنیاد پر ہیرنگ ہو۔ اس کے بعد نیب عمران خان صاحب نے نیب کو کہا کہ خدا کا واسطہ معافی مانگو اور پچھلے دروازے سے بھاگ جاؤ، کیونکہ ثبوت نہیں ہے۔ شہباز شریف میں ان کے اپنے پروسیکیوٹر کہتے ہیں کہ ڈیلے کر دیں۔ اب ہم عدالتوں میں ان کے الزامات کا جواب دے رہے ہیں، اور ثبوتوں کے صندوق اور ٹرک جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں، عدالتیں ڈھونڈ رہی ہیں، جج حضرات سوال کر رہے ہیں اور عدالتوں کو دھمکی دیتے ہیں۔ اس لیے یہ تماشے